اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوریہ مہاراج نامی ایک ہندو دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک محلے میں ایک امیر گرانے میں پیدا ہوا تھا اور ہندوؤں کے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی بڑی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا جو ہر وقت ہر کسی کی مدد کو تیار رہتا تھا۔ محلے کی سب خواتین کو ماسی کہتا، ان کے کام کرتا تھا۔ جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح دارالعلوم کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے آتا، پانی نکال کر اشنان کرتا اور پھر پشت سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور پھر چلا جاتا۔ نہ اس نے کبھی دارالعلوم کے محتمم سے کوئی ربط و ضبط بڑھانے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے اسے کنویں پر نہانے اور مدرسے کے کونے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا۔ وقت گزرتا رہا، محتمم فوت ہو گئے اور نظم و نسق ان کے فرزند کے ہاتھ آیا۔ ادھر سوریہ مہاراج بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، مگر معمولات میں کوئی ناغہ نہیں تھا۔ ایک دن بادل بنے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج سورج کا انتظار کر رہے تھے، مگر بادل سورج کو دبوچ بیٹھے تھے۔ سورج نکلے بغیر سایہ نہیں بنتا اور سایہ بنے بغیر عمل تسخیر نہیں ہوتا۔ سوریہ مہاراج محتمم صاحب کے پاس جا کر کھڑے ہوئے جو اس وقت کیکر سے مسواک کاٹ رہے تھے۔ مولانا، نہ تو آپ کے پرسوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوریہ نے مذاق کے انداز میں محتمم صاحب کو چھیڑا تو مولانا نے پلٹ کر سوریہ جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے۔ آپ سنائیے، آج ہماری نصیب کیسے جاگے؟ آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا؟ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوریہ نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب بھی میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے بستر اٹھائے پھرتے ہو۔ بھیا، میں تمہارے پڑوس میں عمر پوری کر چلا ہوں، مجھ سے کسی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں، سنا ہے کہ پڑوسی کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں اسلام میں۔ سوریہ جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑی متانت سے بولے کہ سوریہ جی، میرے والد محترم کی وصیت آپ کے لیے ہی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ سوریہ جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہے، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے۔ یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے، بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی میں رب کی طرف آنے کی تڑپ جاگے گی، اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ جی ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا جی، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دی اور ہمیں پڑھتے رہے۔ مولانا نے پوچھا کہ سوریہ جی، آج آپ پوجا نہیں کر رہے؟ بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ سورج نظر نہ آئے تو اپنی پوجا رہ جاتی ہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی آپ آتے ہیں تو سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں، نہیں آتے۔ آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ درمیان میں اڑچن کون ڈال دیتا ہے؟ سوریہ جی نے بڑے آہستہ سے کہا کہ بادل۔ تو مولانا نے کہا کہ اچھا، سورج ایک ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور ہستی نے جو سورج سے زیادہ طاقتور ہے اپنے حکم سے یہ اڑچن کڑی کر دی ہو اور سورج آگ اگلنے کے باوجود مجبور ہو گیا ہو۔ سوریہ جی خاموش رہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ناغے سے ناخوش ہو کر سورج نے بھی غصے سے اگلے دن ناغہ کر دیا ہو اور طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو؟ سوریہ جی نے جواب دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناغے کی خبر نہیں ہوتی؟ تو سوریہ جی نے کہا کہ سورج کو غصہ بھی آتا ہے اور اس غصے سے پناہ کے لیے ہی ہم اس کی پوجا کرتے ہیں،
اور انہیں ہماری پوجا کی خبر بھی ہوتی ہے، مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو، وہ اپنی مرضی سے طلوع و غروب نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے کہا کہ مہاراج، اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی رجوع کر لیا جائے جو اسے طلوع و غروب کرتا ہے، بادل بیچ کر اس کی دودھ کو لپیٹ دیتا ہے۔ سوریا جی چپ رہے۔ مولانا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سوریا جی، آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار اور ارادہ ہے، سورج کے پاس نہ چھٹی کا ارادہ ہے اور نہ ہی اختیار ہے۔ سوریا جی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر تمام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے ملائک کو کہا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی تسلیم کرو۔ آج کائنات میں خالق نے پہلی صاحب اختیار مخلوق پیدا کی ہے۔ خدا کے بعد ارادی کی مالک ایک ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کو سنبھالنے والے فرشتوں کو اس آدم کے قدموں میں ڈال دیا گیا۔ آپ نے آج تک اس ارادے کو استعمال نہیں فرمایا، اپنے شرف کو استعمال نہیں کیا۔ اسے ویسے کا ویسا ہی رب کے پاس لے کر چلے جاؤ گے اور پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدی کی قیمت تو چکاتے جاؤ جو اس اختیار کے صدقے فرشتوں سے کرایا تھا۔ سوریا جی، آپ بہت نیک دل انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، شاید کہ مسلمانوں میں بھی آپ جیسا ہمدرد، صحیح اور خدا ترس انسان پوری بستی میں نہیں۔ مگر سوریا جی، پیپر ورک تو کرنا پڑے گا، دل کے دروازے کا تالا اندر سے کھلتا ہے۔ اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس نے نبیوں کے باپ، بیٹوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ نہیں کھولا۔ کسی کے گھر بغیر اجازت جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اسی گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک انس و محبت سے تمہیں بلائے۔ اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چرپائی کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے۔ سوریا جی، بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کے دیکھو، وہ کیسے اندر آتا ہے۔ سوریا جی اٹھ کر چلے تو لگتا تھا کہ وہ زمین پر نہیں پانی پر چل رہے ہیں۔ زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی تھی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ دل میں گداز پیدا ہونا تھا کہ رحمت کی جڑی شروع ہو گئی۔ سوریا جی ساری رات رو رو کر معافیا مانگتے رہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں صبح سے پہلے مر نہ جائے، کہیں یہ پیپر ورک ادھورا نہ رہ جائے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی ساری نیکیوں کے بدلے صبح تک جینے کی مہلت مانگی۔ آج انہیں زندگی کی قدر آ گئی تھی۔ صبح ابھی مدرسہ کھولنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریا جی محتمم صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا۔ لگتا تھا وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے۔ سوریا جی کی کیفیت سے لگتا تھا کہ جیسے ان کا پورا وجود بول رہا ہے، مگر زبان جواب دے گئی تھی۔ مولانا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریا جی کو چرپائی پر بٹھا کر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا کہ آپ کچھ بھی مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے، آج خود اللہ آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کے دل میں آ بیٹھا ہے۔ سوریا جی، میں اسی کے احترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ زار و قطار روتے ہوئے سوریا جی کو انہوں نے خوب رونے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر مسلمان ہونے والا پیدا ہونے والے بچے کی طرح روتا ہوا مسلمان ہوتا ہے، اور یہ صحت کی علامت ہے، جان کی صحت کی بھی اور ایمان کی صحت کی بھی۔ پھر اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور پھر مدرسے کے تمام طلباء کے سامنے اسلام قبول کرایا گیا۔ عبداللہ نام منتخب کیا گیا اور اسلام قبول کرنے کے ہفتہ 10 دن بعد عبداللہ بھائی بس ایک بہار میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ واقعی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بھائی کے جنازے پر لگتا تھا کہ پورا دیوبند امٹ پڑا ہے۔ ایک تو وہ خود انسان دوست حیثیت تھے، اوپر سے جو اکرام مسلمانوں نے خاص کر دارالعلوم کے طلباء نے ان کا کیا، اس نے ہندوؤں کے دلوں میں بھی گداز بھر دیا۔ طلباء ان کی چرپائی کو کندھا دینے ٹوٹ پڑے تھے۔ جنازہ شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ جنازے میں تاخیر کی جائے، کئی ہندو بھی مسلمان ہو کر جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ الجامعہ نے کہا
کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ صفوں میں کڑی ہی ہمارے پیچھے شہادت دہرا لے۔ بہت سارے ہندوؤں نے جب شہادتوں کا ورد شروع کیا تو جن کی نیت شاید مسلمان ہونے کی نہ بھی تھی وہ بھی جذبات میں بہہ گئے۔ دوستو، وہ رب کریم کی ذات انسان سے بہت پیار کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی مقرر کردہ حدود کی پیروی کر کے اس کی محبت کا حق ادا کریں۔ جزاک اللہ۔